آج کل ایک مرض عام ہو گیا کہ ہر آدمی کو مسئلہ بتانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے حضرت خانپوری دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ حب جاہ نے دیکھیے لوگوں کو کہاں کہاں لے جا کر مارا ہے۔ مسئلہ بتلانا یعنی دینی اور شرعی مسئلہ بتلانا کوئی کھانے کا کھیل نہیں ہے کہ ہر آدمی بتاتا پھرے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی مفتی نہ ہو تو اس کو چاہے وہ عالم ہو اس کو بھی مسئلہ نہیں بتلانا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے والد صاحب کے جو حالات لکھے ہیں میرے والد میرے شیخ کے نام سے، تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ میں عالمیت سے فارغ ہو چکا تھا اور والد صاحب کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے فون آیا کرتے تھے اور وہ فون اکثر میں ہی اٹھایا کرتا تھا، اور جو سوال پوچھا جاتا تھا وہ میں والد صاحب کی خدمت میں عرض کرتا تھا، والد صاحب اس کا جواب دیتے تھے اور میں اس کو فون پر نقل کر دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، نماز وغیرہ سے متعلق عام سا مسئلہ تھا، میں نے سوچا اس کے لیے کیا والد صاحب کو زحمت دوں، اور میں نے اس کو وہ مسئلہ بتلا دیا۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کس کا فون تھا، تو میں نے پوری تفصیل بتلائی، تو والد صاحب نے کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی مسئلہ بتلانے کی، یعنی وہ عالم ہو چکے تھے اور حضرت مفتی شفیع صاحب کے لاڈلے ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے کیسی تربیت کی ہوگی، اس کے باوجود ان پر یہ سرزنش فرمائی کہ آپ کو کس نے اجازت دی۔ تو یہ واقعہ اسی طرح ہے، الفاظ میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی، لیکن واقعہ اسی طرح ہے۔ تو ہمارے اکابرین کے ہاں مسئلہ بتلانا بہت اہم کام تھا، غیر مفتی کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق۔ تو ان کے استاذ نے سے جب اس نے پوچھا کہ کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی، اس لیے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت تیری بیوی نہیں ہوگی۔ تو وہ چلا گیا اٹھ کر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے گئے اور اس سے پوچھا کہ تو نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا، یعنی پوری بات پھر سے نقل کر۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو گھبرا مت، میرے ساتھ آ، اور وہ آئے اور اپنے استاذ کی خدمت میں بیٹھے اور آ کر کہتے ہیں اپنے استاذ سے کہ استاذ محترم مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو استاذ بھی استاذ تھے، وہ بات سمجھ گئے اور انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑی۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا معاملہ تھا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تحریر کوئی کتاب لکھی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس پر نظر ثانی کرو، اس کو دیکھو۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو کوئی ایک مقام انہیں ایسا لگا کہ جہاں پر بات صحیح نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے اس طرح نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات غلط لکھی ہے، بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نشان لگا کر بتلایا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے وہ اپنی زبان کھولنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آج کل تو اگر مفتی کے پاس بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو اگر وہ ایک سے زیادہ آتے ہیں تو وہ دوسرا ہی ان کے ساتھ میں جو آیا ہوتا ہے وہی مسئلہ بتلانے لگتا ہے، یا خود سائل جو سوال کر رہا ہوتا ہے وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں نے ایسا سنا ہے یا میں نے ایسا پڑھا ہے۔ تو جب آپ مفتی کے پاس آ رہے ہیں اور سوال پوچھنے آ رہے ہیں، آپ کا کام سے سوال پوچھنا ہے، آپ سوال پوچھ کر علیحدہ ہو جائیے اور وہ جو جواب دے رہا ہے اس کو غور سے سنیے۔ بعض علماء میں بھی یہ مرض ہو گیا کہ ان کے درمیان مفتی موجود ہوتا ہے لیکن وہ سبقت کرتے ہیں جواب دینے میں، بعض دفعہ دیکھا گیا کہ انہیں تحقیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ عرف کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے اور دوسری بہت سارے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نئی نئی تحقیقات سامنے آتی رہتی ہیں۔ جو دن میں 2 صفحے نہیں پڑھتے، 2 صفحے کا مطالعہ نہیں کرتے، جن کے گھروں میں 4 کتابیں نہیں رکھی ہوتی، وہ بھی دینی اور شرعی مسائل میں یعنی گفتگو کرنا اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں۔ تو اکابر علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کا ایک فتویٰ ہے، اس کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے مل جائے گی۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ غیر مفتی جو عالم بھی ہو تو کیا وہ مسئلہ بتا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بتانا ایک بہت بڑی شرعی ذمہ داری ہے اور انتہائی نازک اور حساس کام ہے، جس میں سائل کا سوال سمجھنا، اس کا مقصد پہچاننا اور اس کے زمانے
مکان اور عرف کی واقفیت کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی جزیات میں امتیاز اور جواب میں مفتہ بہ قول اختیار کرنا ایسے بہت سے امور ہیں جن کا ادراک ممارست اور مسلسل تجربے کا متقاضی ہے، اور ان امور کی انجام دہی کسی مستند دارالافتاء سے وابستہ مفتی ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی غیر مفتی عالم کے لیے مسائل بتانے میں جرأت کرنا صحیح نہیں۔ غیر مفتی عالم مسئلہ اس وقت بتائے جب کسی مستند کتاب میں دیکھا ہو، یا کسی مستند مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا ہو، یا مستند مفتی یا دارالافتاء سے جواب کی تصدیق کر چکا ہو۔ کسی سائل سے مسئلہ سن کر کسی ادارے کی ویب سائٹ سے محض جواب نقل کر دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر نقل کریں تو سوال جواب دونوں باحوالہ نقل کریں، اور ساتھ ہی سائل کو کسی مستند مفتی سے رجوع کا مشورہ بھی دیں، یا مسئلہ بتانے سے پہلے کسی مستند پختہ کار مفتی سے اس مسئلے کی تصدیق کروا لیں کہ سائل کے اس سوال کے جواب میں فلاں فتویٰ بطور جواب درست ہوگا یا نہیں۔ تو یہاں تک یہ ان کا جواب ہے۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ بتانے میں جلدی کرنا، وہ بھی کسی مفتی کے ہوتے ہوئے، کیسی جرأت کی بات ہے۔ اب تو باقاعدہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ مجھ سے آ کر مسئلہ پوچھیے، میں مسئلہ بتلاؤں گا۔ تو یہ جو ہے یہ حب جاہ ہے، یہ شرعی مسئلہ بتانے کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو مفتی پریکٹس کر رہا ہو اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، آپ اس سے علاج کرواتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سند یافتہ ہے لیکن پریکٹس نہیں کر رہا تو آپ اس سے علاج نہیں کرواتے ہیں۔